ہندوستانی پاکستانی کی لو اسٹوری پارٹ 1۔ بھاگم بھاگ ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ پاکستان سے بھارت بس ایک ہی ٹرین جاتی تھی۔ گھر سے نکلتے نکلتے بھی ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ ابا کے ایک بہت اچھے دوست تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے اور ہمیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر بلا دیا تھا۔ پہلے تو اماں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ابا نے کہا کہ انہوں نے بڑی محبت سے بلایا ہے، چلتے ہیں، اس بہانے بھارت بھی گھوم آئیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں میرا جی بڑا گھبرا رہا ہے، اور جب بھی میرا جی گھبراتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ میری ماں کا اپنا ہی ایک فلسفہ تھا۔ ابا کہنے لگے دیکھو میں تو ضرور جاؤں گا، تم لوگ اچھی طرح سوچ لو، ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ بہرحال نہ کرتے ہماری پوری فیملی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی، بلکہ فیملی میں تھا ہی کون، ابا اماں اور میں، میرا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی بھی مجھ سے تقریباً 7-8 سال چھوٹا تھا۔ میں 21 سال کی تھی، وہ 13 سال کا ہوگا۔ ابا نے اپنے کسی جاننے والے سے ٹکٹ لی تھی۔ جب ہم ٹرین میں پہنچے تو پتہ چلا کہ کوئی ٹکٹ کسی کیبن میں ہے اور کوئی کسی کے کیبن میں۔ یہ دیکھ کر اماں کا جی بھر کے دل جل کر خاک ہوا۔ کہنے لگی منظور صاحب یہ کیا آپ نے؟ وہ کہنے لگی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، میں نے تو اس کو کہا تھا کہ ایک ہی کیبن میں سارے ٹکٹ لینا۔ بہرحال ابو نے امی اور مجھے ایک کیبن میں بٹھایا جہاں پر 2-3 عورتیں تھیں اور 2-3 مرد، لیکن ہندو فیملی لگ رہی تھی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن میرا بھائی ضد کرنے لگا کہ میں اماں کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ابا نے اسے ڈانٹا بھی تھا، لیکن کہنے لگا نہیں، جہاں اماں بیٹھیں گی وہیں بیٹھوں گا۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ اسے یہیں پر بٹھا دیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ جہاں پر ہم لوگ بیٹھنے لگے ابا نے اس سیٹ کا نمبر دیکھا، ابا کی سب سے اوپر والی تھی اور میری سب سے نیچے والی۔ ابا کہنے لگے ہاں بس یہی ہے، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس وقت تک سارے مسافر نہیں آئے تھے۔ ابا کہنے لگے پوری رات تمہاری ماں نے سکون سے سونے نہیں دیا، اس کم بخت کی تو کبھی تیاری ہی پوری نہیں ہوتی، پیکنگ کر کر کے مجھے تھکا کے رکھ دیا۔ شادی کے پہننے والے کپڑوں کا الگ اٹیچی، عام گھر میں پہننے والوں کا الگ اٹیچی، توبہ ہے بھائی۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اوپر کی برتھ پر چڑھ کر لیٹ گئے۔ ٹرین کو بھی چلنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں بھی نیچے بیٹھ گئی اور دل میں دعا کرنے لگی اللہ کرے اس کیبن میں کوئی بھی مسافر نہ چڑھے، اماں چھوٹے بھائی کو بھی ہم یہیں بلا لیں گے، جو کہ 3 کیبن چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد ایک سکھ فیملی دوڑتی بھاگتی ہوئی ٹرین میں چڑھی۔ 3 نوجوان لڑکے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی کیونکہ ابا تو اوپر والے برتھ پر سو رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک سکھ بھی تھا جس نے لڑکوں سے کہا کہ چلو جی سامان نیچے رکھو۔ وہ 4 مرد تھے اور میں اکیلی لڑکی۔ میں تو فوراً سے کھڑی ہو گئی کیونکہ بہت الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا بگڑ جاتا جو وہ یہاں آ کر بیٹھ جاتا؟ کم سے کم جہاں میری ماں بیٹھی تھی وہاں عورتیں تو تھیں۔ لیکن ابا نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو اپنی سیٹ نہ چھوڑنا ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن میں کیا کرتی، وہ تینوں لڑکے اپنے منہ کو بل دیے ہوئے مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ پھر ایک نے دوسرے کو کوہنی مار کر کہا کڑی تو بڑی سونی موٹیار ہے۔ دوسرا کہنے لگا رب دی سوں سفر بڑا وٹیا کٹے گا۔ ان چاروں کی باتیں سن کر مجھے بڑا غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے سوچا اماں کے پاس چلی جاتی ہوں، لیکن میں جیسے ہی کیبن سے نکلنے لگی 3-4 گجراتی عورتیں میری سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میرے قدم وہیں رکے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ اماں کے چکر میں میری سیٹ بھی چلی جائے۔ میں جیسے ہی کھڑکیوں کے پاس بیٹھنے لگی فوراً سے ایک عورت کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ عجیب سی ہی قسم کے لوگ تھے، ناک میں 2-2 بالیاں پہنی ہوئی تھیں، پورے کان میں کوئی 10 سوراخ تھے جس پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ رنگت سانولی تھی، ماتھے پر بندیا اور سندور بھی لگا رکھا تھا۔ ساڑیاں نیلے پیلے رنگ کی پہن رکھی تھیں۔ آخر میں بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ جگہ میری ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی نمستے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ جگہ میری ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی، میں وہاں بیٹھ گئی۔ ان تینوں سکھوں جوانوں نے بڑی ناگواری سے ان لڑکیوں کو دیکھا، پھر اپنے ٹکٹ اور سیٹ دیکھنے لگے۔ کہنے لگے گل سنو جی۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگے آہو تنو ہی کہے تھوڑا سیٹ نمبر کی ہے۔ میں نے ٹکٹ دیکھ کر اپنا نمبر بتا دیا۔
اور اپنے ابا کا بھی۔ کہنے لگے اس حساب سے تو ساری سٹہ پوری ہیں، یہ لڑکے کہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ ان میں سے جو سکھ ادھیڑ عمر شخص تھے انہوں نے وہاں بیٹھی خاتون سے کہا، بہن جی توڑی جگہ نہیں ہے، یہ ٹکٹ دی حساب نہ ساری سٹہ پوری ہے۔ لیکن وہ لوگ وہاں سے اٹھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ان سے ٹکٹ مانگے تو ٹکٹ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا، آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ عورتیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ جب بھی وہ سکھ شخص ان سے کہتا کہ اپنے ٹکٹ دکھاؤ تو کہتی تجھے کیوں دکھائے ہیں، تو ہمارا باپ لگتا ہے کیا؟ میں تو یہ دیکھ کے گھبرا گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، او پتر تسی کلے آئی ہو؟ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے توڑے نال کون آیا ہے؟ میں نے کہا میری امی اور بھائی 3 کیبن چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا اور توڑے ابا جی؟ میں نے اوپر برتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے باپ کو سویا ہوا دیکھ کر تعجب اظہار کرنے لگے۔ کہنے لگے رب دی شان ہے جی تھوڑے پیا تو واری صدقے جانوں جی کرتا ہے، کوڑی اتھے روندی پیا ہے تے ابا جی اتھے سوئند پیا ہے۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور میرے باپ کے خراٹے جاری تھے۔ اس نے پیر ہلایا۔ ابا ہڑبڑا کر اٹھے۔ کہنے لگے یہ دھانی رانی تو ہڈی ہے۔ ابا نے آنکھیں مسل کر مجھے دیکھا۔ میں رو رہی تھی، دوپٹے سے اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ ابا کہنے لگے جی ہاں میری ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے بزرگوں نیچے اترو۔ ابا نیچے اتر گئے۔ ٹکٹ چیکر کو بلوایا گیا۔ بڑی مشکل سے وہ عورتیں وہاں سے نکلیں، لیکن پھر وہی پریشانی کہ لڑکوں کے ساتھ میں سفر کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فواد سے کہیں کہ وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے تاکہ میں اماں کے ساتھ جا کر بیٹھ سکوں، لیکن وہ فواد ہی کیا جو بات مان جائے۔ اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ابا پھر واپس آ گئے۔ کہنے لگے وہ تو نہیں مان رہا۔ میں نے کہا آپ کو سوچ سمجھ کر ٹکٹ لینی چاہیے تھی، ایک ہی کیبن کے سارے ٹکٹ چاہیے تھے۔ ابا کہنے لگے مجھے کیا پتہ تھا وہ میرے ساتھ ایسے دھوکے بازی کر دے گا۔ بہرحال مجھے اپنی ہی جگہ پر بیٹھنا پڑا۔ یہ ہوا تھا کہ ابا میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ پھر ابا کی اس شخص سے بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ لوگ لکھنؤ کے رہنے والے تھے پر تھے سکھ۔ ان میں سے ایک نوجوان تو ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا چہرہ چھپا لوں۔ ارے یہ بھی کوئی بات تھی، خواہ دیکھے جا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہی ابا نے کھانے کا شور شروع کر دیا۔ آدھا کھانا میں نے اپنے پاس رکھا تھا، آدھا امی کے پاس تھا۔ میں نے ٹفن کھول کے ابا کے سامنے رکھ دیا۔ ان چاروں باپ بیٹوں کی نظریں ہمارے کھانے پر ہی تھیں اور ایسے تو میں کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ ابا جی تو صبر ہی نہیں کر رہے تھے، بس یوں ہی کہہ دیا، سکھ صاحب تسی بھی کھانا کھا لو۔ وہ تو جیسے انتظار میں تھے، فوراً سے کہنے لگے کیوں نہیں۔ ابا نے ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر دے دیا اور روٹی بھی پکڑا دی۔ چاروں باپ بیٹے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور وہ نوجوان کھانا کے دوران بھی مجھے ہی دیکھتے رہا اور مسکراتا رہا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال رات کے 12 بجے تک میرے باپ کی اس شخص سے باتیں چلتی رہیں، کبھی سیاست پر، کبھی پاکستان پر تو کبھی ہندوستان پر۔ یہ سلسلہ رات کے 12 بجے تک جاری رہا اور بیٹھے بیٹھے میں تھک گئی تھی۔ پھر میں نے ابا کو بازو سے پکڑ کر کہا، ابا مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اوپر کی برتھ پر جا کر لیٹ گئی اور نوجوان دوسری برتھ پر جا کر لیٹ گیا اور مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ایک چادر لی اور اپنے پاؤں سے لے کر منہ تک اوڑھ لی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ صبح سویرے ہی انڈے والے ناشتے والے کے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ ابا نیچے لیٹے تھے، آہستہ آہستہ سبھی لوگ اٹھتے جا رہے تھے۔ میں جب چادر منہ سے ہٹائی تو نوجوان مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں پاگل تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، ماتھے پر بل ڈالے تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ مجھے اس کا دیکھنا پسند نہیں، لیکن اتنا ڈھیٹ تھا کمینہ کہیں کا۔ بہرحال بڑی مشکل سے سفر پورا ہوا تھا۔ ہم جیسے ہی لکھنؤ پہنچے، ابا سامان اوپر سے نیچے رکھ کر کہنے لگے، اس سامان کو یہیں رہنے دو، پہلے میں تمہاری اماں کا سامان نیچے اتار دوں اور اسے بھی نیچے اتاروں۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی، الگ الگ سامان، کہیں ہم کہیں بچے۔ تم بیٹا یہیں بیٹھو، ٹرین ابھی 10 منٹ تک یہیں رکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ابا جی۔ ان نوجوانوں نے بھی اپنے بیگ باہر نکال لیے تھے۔ ایک نوجوان نیچے اتر گیا اور دوسرا نوجوان جلدی سے اسے اپنا بیگ دینے لگا، کیونکہ ان کا سامان باہر جا چکا تھا۔ اس کا باپ اور دونوں بھائی بھی اتر گئے تھے، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہارا بیگ بھی نیچے اتار دوں؟ میں نے کہا جی نہیں بہت شکریہ، میرے ابا اتار دیں گے۔ کہنے لگا، بڑے سونے ہو جی تسی،
میں نے اس کی بات سن کر اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، لیکن آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا رستہ ناپیں۔ ابھی میں اسے کہہ ہی رہی تھی کہ ابا آ گئے، بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ کہنے لگے، بڑے وزنی بیگ بنا دیے تمہاری ماں نے، بڑی مشکل سے اتارے، پھر اپنا اور میرا سامان سیٹ کے نیچے سے نکالنے لگے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، او چاچا جی، تسی چھڈو سامان، میں نیچے اتار دیتا ہوں۔ ابا نے کہا، بڑا بڑا شکریہ بیٹا، اتار دو۔ اس نے سامان پکڑا اور نیچے اتار دیا۔ ابا نے ایک کلی لیا۔ لکھنؤ کے اسٹیشن سے جب باہر نکلے تو ابا نے ٹیکسی والے کو پتہ بتایا۔ اس نے سامان رکھا۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ لوگ بھی ٹیکسی میں ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ نوجوان میرا پیچھا کر رہا تھا یا ان کی منزل بھی وہیں تھی، مگر مسلسل 10 منٹ تک وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ہمارے گیٹ پر ہی انہوں نے بھی ٹیکسی رکوائی۔ جیسے ہی سب لوگ باہر نکلے تو وہ میرے ابا سے کہنے لگے، او تسی منظور صاحب نے مہمان جے؟ ابا کہنے لگے، ہاں جی۔ کہنے لگے، اے تا سانڈی پڑوسی نے۔ ابا کہنے لگے، ان کی بیٹی کی شادی پر ہی ہم آئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، پھر تو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا رہے گا۔ وہ نوجوان تو ایسے خوش تھا جیسے اس کی دلی مراد پوری ہوئی ہو۔ ہم منظور صاحب کے گھر گئے۔ ان کی تو اردو ہی بڑی خالص تھی۔ ان کی بیگم ہم سے گلے ملی، کہنے لگی، ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح سے ہی آپ لوگوں کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے تھے کہ کب آپ لوگ آئیں۔ آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اماں کہنے لگی، نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بہت آرام سے آئے ہیں۔ ان کی بیٹی بھی مجھ سے گلے ملی۔ بڑے ہی ادب اور آداب والے لوگ تھے۔ چوڑی دار پائجامہ ان کے مردوں نے پہن رکھے تھے، سفید کرتے، سر پر ٹوپی، اور عورتوں نے بھی سر ڈھکے ہوئے تھے۔ یوں تو منظور صاحب کے سب بچوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن بس سب سے چھوٹی بیٹی ہی رہ گئی تھی اور اس کی شادی وہ بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں خاص پاکستان کراچی سے بلوایا تھا۔ کئی بار منظور انکل تو پاکستان آئے تھے، اپنی بیوی کو لے کر بھی آئے تھے اور چھوٹی بیٹی کو بھی، اور ہم نے بھی ان کی کافی خاطر تواضع کی تھی۔ لیکن ہندوستان میں آنے کا ہمارا پہلا اتفاق تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سو گئے، لیکن جیسے ہی شام کو اٹھے تو آس پڑوس کے لوگ ان کے صحن میں موجود تھے۔ ان میں ہندو، سکھ، مسلمان سب شامل تھے۔ ہم تو یہی سنتے آئے تھے کہ وہاں پر مسلمان اور ہندو کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لیکن یہاں تو سبھی آپس میں یوں بیٹھے تھے جیسے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی شاید یہی سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا تناؤ ابھی تک جاری ہے، لیکن منظور صاحب کے گھر میں رہ کر ہمیں ایسا محسوس ہو ہی نہیں رہا تھا۔ سبھی ان کی خوشی میں شامل تھے۔ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور سب لڑکیاں ڈھول کی ٹھاپ پر ڈانس کر رہی تھیں۔ میں بھی ان کے بیچ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر آس پڑوس کی لڑکیاں بھی آ گئیں، جس میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھیں۔ ڈھول بجنے لگا، بھنگڑے ڈلنے لگے۔ ان بھنگڑوں میں وہ نوجوان بھی تھا۔ وہ اب بھی بار بار مجھے مسکرا مسکرا کر ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا، اس کی بس مونچھیں تھیں۔ اس نے سر پر اپنے باقی بھائیوں کی طرح رومال نہیں باندھ رکھا تھا۔ بھانگڑے ڈال رہا تھا۔ پھر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بھی ناچنے لگے، لیکن میں اپنی جگہ ہی بیٹھی رہی۔ 2-3 دن بعد ہی مہندی کا فنکشن تھا، جو باہر ٹینٹ لگا کر کرنا تھا، لیکن منظور صاحب کے گھر میں آنا جانا لگا ہوا تھا۔ پھولوں کے سارے شوپر انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے۔ کہنے لگے، بیٹا اسے اسٹور میں رکھ دو، فینسی پلیٹوں میں ڈال کر لے آنا۔ میں نے لا کے رکھی۔ کہنے لگے، یہ پھول اس میں ڈال دینا، جیسے ہی لڑکے والے آئیں گے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جی چاچا جی۔ میں یہ کہہ کے اسٹور روم میں چلی گئی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر ایک طرف مہندی کا پورا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں سے پلیٹیں اٹھائیں اور ان میں پھول بھرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان بھی وہاں کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میری رنگت اڑ گئی۔ میں نے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کہنے لگا، تو اس سے ہر وقت غصہ کیوں کرتے ہو؟ جب بھی دیکھو لال پیلے ہی نظر آتے ہو۔ میں نے کہا، آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا، تو اس سے بڑے سونے ہو جی۔ میں نے کہا، دیکھو میں یہاں پر صرف شادی دیکھنے آئی ہوں، اور آپ جانتے ہیں نا آپ کا مذہب اور ہمارا مذہب بالکل الگ ہے۔ آپ بار بار مجھے نہ دیکھا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا، دل تے کسی دا زور نہیں چلتا جی، باقی رہ گئی مذہب گل تاہیں۔ اس نے بات یہیں تک کہی تھی کہ تبھی سنور کی سہیلیاں اندر آ گئیں، مجھ سے پھولوں کی پلیٹیں لینے لگیں۔ سنور منظور صاحب کی بیٹی کا نام تھا۔
میں ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ مجھے اس لڑکے میں نہ تو کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی میں ایسی کسی مصیبت کو پالنے کے چکر میں تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی، اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں باہر گئی تبھی میں نے دیکھا کہ وہ میرے ہی آگے پیچھے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کی مہندی بھی ہو گئی اور اسی طرح شادی بھی۔ ہم نے ریسیپشن اٹینڈ کیا، واپسی کی ٹکٹ بھی کروا لی تھی۔ جس دن ہم نے واپس جانا تھا اس سے ایک رات پہلے میں جس کمرے میں سو رہی تھی وہ نوجوان اس کمرے میں آ گیا۔ میں تو اس کی جرأت پر حیران تھی۔ کہنے لگا کہ میری ایک بات سنو، 2 منٹ باہر صحن میں آ جاؤ۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اگر میں شور مچا دوں تو؟ میری بات ابھی منہ میں تھی جب اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا بس 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کہنے لگا مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتے ہو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگا میں بے شک سکھ فیملی میں رہتا ہوں لیکن یہ لوگ میرے اپنے نہیں ہیں، میں مسلمان ہوں۔ میں ایک میلے میں کھو گیا تھا، اس وقت میری عمر 6-7 سال کی تھی۔ تب سکھ صاحب مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ پھر میں ان کے ساتھ رہنے لگا، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں ان کی کسی بھی رسم و رواج میں شامل نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھے کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔ ہاں مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سے رکھتے ہیں، کبھی کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی۔ کہنے لگا اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی بات حیرت سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں؟ کہنے لگا کلمہ سنا دوں؟ مجھے کلمہ بھی آتا ہے، نماز بھی آتی ہے، میں کلام پاک بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھنا آتا ہے، باقی کا سی حساب خود بتا دیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب کسی نے صحن کا بلب کھول دیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر منظور صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں تو بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ سیدھا اس لڑکے کے پاس آئے جس کا میں نام تک نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ سچی تھی یا جھوٹی، لیکن منظور صاحب نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ہماری مہمان ہیں اور ہمارے یہاں مہمان کی بہت عزت کی جاتی ہے، تمہارے یہاں آنے کی ہمت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ ایک شور سا برپا ہو گیا تھا۔ میرے ابا میری اماں وہاں پر آ گئے، منظور صاحب کی بیوی بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ بات کافی بڑھ چکی تھی، میرے ابا بھی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی اماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا یہ لڑکا مجھے اٹھا کر باہر لایا تھا، کہہ رہا تھا بات کرنی ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ منظور صاحب نے فون کیا تو اس کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ منظور صاحب نے سکھ صاحب کو بہت برا بھلا کہا کہ ہم تو آپ پر بڑا بھروسہ کرتے تھے اور آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہنے لگا مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے باپ کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ وہ کہنے لگے میں مسلمان ہوں۔ سکھ صاحب نے بھی کہا کہ یہ لڑکا ہمیں میلے میں ملا تھا لیکن میرے ابا پھر بھی اس رشتے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا لیکن میرے باپ نے اسے بہت مارا، منصور صاحب نے بھی مارا۔ کہنے لگے آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اگلی صبح ہماری ٹرین تھی اور ہم پاکستان واپس چلے گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی لیکن یہ واقعہ میرے لیے عجیب و غریب قسم کا تھا۔ بہرحال اس بات کو 3 سال گزر گئے تھے، میں بھی بھول چکی تھی۔ میری اماں کا درباروں پر بڑا یقین تھا، اس لیے جب بھی وہ کوئی منت مانگتی تو پوری ہونے پر دربار میں ضرور جاتی تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی ان کی ایک منت پوری ہوئی تھی جو میری اماں نے اپنے گھر کے لیے مانی تھی۔ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا تھا اس لیے ہم دربار میں حاضری کے لیے چلے گئے۔ انہی دنوں اماں میرے رشتے کے لیے بھی فکر مند تھیں۔ کہنے لگیں اس بار تمہارے رشتے کی منت مانوں گی۔ ہم لوگ دربار میں گئے، چادر چڑھائی، اماں نے وہاں پر غریبوں کو چادریں تقسیم کی۔ جیسے ہی ہم واپس آنے لگے تو وہاں سیڑھی پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے اے لڑکی، بڑی کٹھن زندگی ہے تیری، بڑے کالے سائے ہیں تیرے اوپر۔ یہ سن کر میری ماں وہیں رک گئی۔ میں نے کہا اماں چلیں؟ کہنے لگے نہیں رکو، مجھے ان بزرگ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اماں یہ لوگ صرف پیسے بٹورنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ میری ماں کا تو ان باتوں پر کچھ زیادہ ہی یقین تھا۔ وہ بزرگ کے پاس بیٹھ گئیں جو ہرا چولا پہنے ہوئے تھے، گلے میں مالائیں پہن رکھی تھیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں، آنکھوں میں سرخی تھی، بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے اور مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ اماں کہنے لگی بزرگو آپ نے میری بیٹی کے بارے میں کچھ کہا؟ وہ کہنے لگے ہاں، یہ جو تیری بیٹی ہے نا یہ بچ نہیں پائے گی، اس کی زندگی میں سحر ہی سحر ہے، دھوپ ہے، سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ میری ماں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اماں چلیں یہاں سے۔
کہنے لگے ہاں جا جا، ساری زندگی تیری یوں ہی گزرے گی، بے مراد رہے گی۔ میری ماں کہنے لگی آپ مجھے کوئی صدقہ خیرات بتا دیں تاکہ میری بیٹی کا اچھی جگہ سے رشتہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگی کسی کی گہری نظروں میں ہے یہ لڑکی، اس لیے اس کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے نظر نہیں آتا کہ اسے کبھی کامیابی ملے گی۔ میں نے کہا یہ ایسے ہی بولے جا رہے ہیں، آپ اٹھیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھیندا جو کچھ ڈھا دے، بندے دا دل نہ ڈھاوے، رب دلاں وچ رہندا۔ میں ان کی یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ ہم لوگ اٹھ کر واپس آ گئے۔ میری ماں بڑی پریشانی میں گھر آئیں۔ میں نے کہا اماں آپ کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ کچھ دنوں بعد میرا ایک بہت امیر گھرانے سے رشتہ آیا۔ میں تو حیران تھی، ان لوگوں کو میں پسند آ گئی تھی، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ ہم ان کی برابری کے ہیں یا نہیں۔ رشتہ طے ہوا اور میری شادی رضوان سے ہو گئی۔ رخصت ہو کر میں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سسرال جا رہی تھی کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری گاڑی کلا بادی کھا کر گری تھی، گاڑی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، میں بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو جان کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ ایکسیڈنٹ میں رضوان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی شادی کی رات ہی ودھوا ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ میری ساس مجھے منحوس قدم کہنے لگی یہ لڑکی منحوس ہے۔ جیسے ہی میرے بیٹے کے نام ہوئی فوراً سے میرا بیٹا مر گیا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ میں روتے دھوتے اپنے گھر آ گئی۔ میری ماں کہنے لگی پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں نے عدت پوری کی اور سوچا کہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھوں، لیکن میری ماں کو میری شادی کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ کہتی تھی میری کنواری بیٹی کو ہی ودھوا کا داغ لگ گیا۔ اماں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ چلو دربار جانا ہے۔ دربار کا نام سن کر مجھے ان بزرگ کی یاد آنے لگی جو کہتے تھے کہ میرے سر پر کالا سایہ ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان بزرگوں کی بات کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب تو کوئی ہمارے گھر بھی نہیں آتا تھا۔ کہتے تھے اس لڑکی کے منحوس قدم ہیں، پہلے ہی دن شادی ہوتے ہی شوہر کو کھا گئی، پتہ نہیں ہمارے گھر بھی اس سے مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میری سہیلیاں بھی مجھے اپنی شادی میں نہیں بلاتی تھیں۔ مجھے اپنا آپ برا لگنے لگا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں نے ایسی کیا غلطی کر دی جو میں سب کی نظروں میں منحوس ہو کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کس کی بد دعا لگ گئی۔ میری ماں بھی میرے لیے روتی رہتی، دعائیں کرتی رہتی۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں ایک بار پھر سے دربار سے واپس آئی تو کہنے لگی مجھے آج بھی وہی بزرگ ملے تھے۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگی کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کی زندگی سے کالا سایہ دور کرنا چاہتی ہے تو پاک پتن چلی جا، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دے، شاید تیری مشکلیں کم ہو جائیں۔ میں نے کہا اماں مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن میری ماں مجھے زبردستی وہاں لے گئی۔ اس دربار پر جاتے ہی میں نے ایک نوجوان کو وہاں دھمال ڈالتے ہوئے دیکھا۔ لال اینٹوں کے تپتے صحن میں وہ دنیا سے بیگانہ بس دھمال ڈالے جا رہا تھا۔ دنیا اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو توجہ نہیں دی، لیکن جب اسے میں نے غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ لڑکا۔ کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا۔ دوسرا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔